فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ہر ایک چیز کا سوال و جواب ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ میدان محشر کے اندر اولین و آخرین ساری امتیں موجود ہوں گی، سارے نبیوں کی ساری امتیں موجود ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر حضور علیہ السلام نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ اللہ رب العالمین نے تم کو میرے ممبر پر بٹھایا تھا، یہ بتاؤ تم میرے ممبر کا کیا حق ادا کر کے آئے ہو؟ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، بتاؤ تم نے میری امت کے بزرگوں کی اصلاح کس طرح سے کی تھی، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس میں؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کو دنیا میں کھسٹ بڈھا کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے بزرگوں کو اٹھیا گٹھیا 360 کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بزرگوں کو سٹھیایا ہوا سیٹھ اور سٹھیایا ہوا بڈھا کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے بزرگوں کو کہہ کر کے آئے ہیں کہ منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں، دونوں پاؤں قبر کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں، پھر بھی بندہ جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اس طرح سے آپ کی امت کے بزرگوں کی اصلاح کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا، ذرا بتاؤ میری امت کی شہزادیوں کی، میری امت کی خواتین و حضرات کے کس طرح سے اصلاح؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی شہزادیوں کو، آپ کی امت کی خواتین و حضرات کو ہم آئی فون کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی شہزادیوں کو، ہم آپ کی امت کی خواتین و حضرات کو ڈائن کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی شہزادیوں کو، آپ کی امت کی خواتین و حضرات کو چڑیل کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ اللہ اکبر۔ کیا یہی جواب دیے جائیں گے حضور کے سامنے؟ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، ذرا بتاؤ کہ میری امت کے شعراء اعظام کی تم کس طرح سے اصلاح کر کے آئے ہو، تو بتاؤ کیا جواب ہے ہمارے پاس میں؟ کیا یہ جواب تب بھی ہوگا؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے شعراء اعظام کو کلوہ کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان تمام شاعروں کو بھانڈ قسم کا نعت خان کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم شاعروں کو قوال کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم مجرا کرنے والا کہہ کر کے آئے ہیں ان کو اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان کو کلوہ کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان کو گجرات کا بندر کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان کو گویا کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان کو منگتا کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان کو ناچنے والا کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ کیا یہی جواب دیے جائیں گے؟ جب یہ سارے سوال اگر حضور نے کر لیے تو بتاؤ ہمارے پاس میں جواب کیا ہے؟ کیا یہی جواب دیے جائیں گے جو ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے؟ اور یہ ساری کوئی میری من گھڑت بات نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے۔ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ہمارے خطیبوں کی ہر روز کوئی نہ کوئی کلپ وائرل ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے خطیب صاحب کسی ایک جلسے میں تقریر کرنے کے بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ آج ہماری تقریر جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بس یہی لوگ سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آج ہر خطیب کو لاکھوں مرتبہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کو ہر روز لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں۔ بتاؤ ہم کس طرح سے اپنی عوام کی تربیت کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اگر رب العالمین کے سامنے، اہل محشر کے سامنے ہمارے خطیبوں سے سوال کر لیا، بتاؤ تم میری امت کی کس طرح سے تربیت کر کے آئے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تم کو میرے ممبر پر بٹھایا تھا، بتاؤ کس طرح سے تم اس کا حق ادا کر کے آئے ہو؟ تو بتاؤ کیا جواب ہے ہمارے پاس میں؟ آج ہمارے خطیب کسی کی بھی اصلاح کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی بغاوت نہیں ہے۔
مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آپ کی زبان سے اگر شعراء اعظام کے لیے اصلاح کے دوران ایسا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، جس سے ان کا دل مایوس ہو، جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے، حضرت یاد رکھنا ایسا لفظ اصلاح کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کبھی بھی اصلاح کی تھی نا تو اس طرح کے الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے اصلاح کے دوران کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کے الفاظ اصلاح کرتے ہوئے نہیں استعمال کیے جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ تابعین نے اصلاح کرتے ہوئے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ جس سے سامنے والے لوگوں کا دل ٹوٹے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اصلاح کے دوران کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ حضور غوث پاک علی رحمہ نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے اصلاح کرتے ہوئے کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے اصلاح کرتے ہوئے کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے اصلاح کرتے ہوئے کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ حضور تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے اصلاح کرتے ہوئے کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ شبیر برکاتی صاحب کا جو انداز ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لینے کا وہ انداز بالکل غلط ہے، لیکن یہ اوریجنل انداز نہیں ہے، یہ انہوں نے کاپی کیا ہے۔ کاپی کس سے کیا ہے؟ پاکستان کے ایک شاعر اسلام ہے، شاید ان کا نام اعظم قادری کر کے ہے ان کا نام کچھ، انہوں نے پہلے اس طرح سے پاکستان کے اندر پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے جب اس طرح سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لیا تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا۔ جب لوگوں کو بڑا اچھا لگا تو لوگوں نے ان کے اوپر پیسے لٹانے شروع کیے، پیسے لٹانے شروع کیے، ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی۔ تو وہاں کے علماء کرام نے آن ریکارڈ، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لینا، وہاں کے علماء کرام نے جب ان کی اصلاح کی معاذ اللہ، ان کو بھی نہ جانے کتنے گندے گندے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اصلاح کرتے ہوئے کہ جو ایک نائب رسول کی زبان پر زیبا نہیں دیتے۔ اگر ان کی اصلاح کی جاتی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، زبان کی نرمی کے ساتھ، محبتی الفاظ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ میں، اگر وہاں کے بڑے علماء ہمارے اگر ان کو اپنے پاس بلا کر کے بٹھا کر کے ان سے بات کر دے، یا جو ان کے اساتذہ رہے ہوں پڑھائی کے دوران وہ ان کو بلا کر کے بٹھا کر کے بات کرتے، ان کو سمجھاتے، لیکن کسی خطیب نے، کسی ہمارے عالم دین نے ان کو عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نہیں سمجھایا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ آج بھی جہاں بھی جاتے ہیں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اسی طرح سے نام لیتے ہیں، اور انداز وہ ہے کہ یہ انداز ایک ٹون بن چکی ہے، یہ ایک میوزک کی طرح یہ لگتا ہے جس طرح یہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ان کو عزت کے ساتھ سمجھا دیا ہوتا، محبت کے ساتھ سمجھا دیا ہوتا تو ہندوستان کے اندر یہ جو پورنیہ والا جو حادثہ ہوا ہے شاید یہ وجود میں نہ آتا۔ ان کو کسی نے نہیں سمجھایا عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کسی نے ان کو نہیں سمجھایا، اور وہ آج بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے اوپر لوگ پیسے اڑاتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کی غلطی یہ بھی ہے کہ اگر لوگ ان کے اوپر پیسے وہاں پر اڑا رہے ہیں اللہ اکبر تو وہاں ان کو روکنا چاہیے، انہوں نے نہیں روکا۔ انڈیا کے اندر جب شبیر برکاتی صاحب نے شاید ان کو دیکھنے کے بعد میں جب انہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لینا شروع کیا، اچھا پہلے شبیر برکاتی صاحب کا انداز یہ نہیں تھا، جب یہ اسٹارٹنگ میں آئے تھے تو اس وقت میں یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام نہیں لیتے تھے۔ ان سے پہلے پاکستان کے وہ شاعر اسلام تھے، شاعر اسلام شاید اعظم قادری ان کا نام ہے، ان کے اوپر پیسے لوٹے۔ جب ان کو یہاں پر یہ انداز شاید اچھا لگا، شاید انہوں نے بھی انہی کے انداز میں پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو جو ان وہاں کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی ان کے اوپر لوگ پیسے اڑا رہے ہیں، وہی چیز شبیر برکاتی صاحب کے ساتھ میں ہونے لگی۔
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا نام لیتے تو لوگ ان کے اوپر پیسے اڑانے لگے، کھڑے ہو کر کے چاروں طرف سے 2-3-4 لوگ آ جاتے، وہ ان کے اوپر پیسے اڑاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب ان شاعر صاحب کو جب علماء کرام نے ڈانٹ کر ڈپٹ کر بے عزتی کے ساتھ میں ان کی اصلاح کی تو وہ بھی نہیں مانے، لوگوں نے ان کے اوپر پیسہ اڑایا، انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا اور کبھی منع نہیں کیا۔ سیم وہی سچویشن شبیر برکاتی کے ساتھ میں ہوئی۔ ان کو بھی جب ہمارے علماء کرام نے جب ان کی اصلاح کرنا چاہی تو بہت ذلت کے ساتھ، بہت بے عزتی کے ساتھ معاذ اللہ ان کی اصلاح کی، اور ان کے اوپر بھی لوگ پیسے اڑاتے ہیں تو یہ بھی منع نہیں کرتے۔ کاش کہ ہمارے لہجوں کے اندر نرمی آ جائے، کاش ہماری زبان کی سختیاں ختم ہو جائے، کاش ہمارے کردار کے اندر، ہماری گفتار کے اندر نرمی آ جائے، کاش ہمارے اندر روحانیت آ جائے، ہماری عوام کے پاس میں